ارے بیٹی الٹی پڑی رہی، جو گولیاں لگی ہیں، ایک اس کے سر میں لگی ہے، ایک اس کے پیٹ میں، تین گولیاں اس نے ماری ہیں۔ مار کر بھاگ گیا تو بچے جو ہے وہ بھی گھر سے بھاگ گئے۔ یہ کتنا عرصہ جیل میں رہا ہے؟ یہ پہلے منشیات کیس میں پہلے ایک کیس ہے اس کے اوپر نا گجرات میں، ایک اس کے اوپر پرچہ ہوا ہے کھاریا میں چوری کا۔ دیکھیے یہ اب بھی اس نے یہ کیس انصاف کیتا جائے، میری عقید ہے انصاف کیتا جائے۔ بہت افسوس ہوا ہے۔ شہباز شریف تک میری آواز پہنچے، مجھے انصاف دیتا جائے، میری بیٹی کو انصاف دیتا جائے۔ سی ایم پنجاب سے میں ریکویسٹ ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ میری بیٹی کی نا، اور اپنے میڈیا سے میں پاکستان میڈیا کا میری بیٹی کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں مدثروان بڑی خبر کے ساتھ حاضر ہو چکا ہے۔ ناظرین، گجرات کوٹلہ عرب علی خان تھانہ ککرالی کے علاقے میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک ظالم سفاک شوہر، بہت بڑا منشیات فروش نے اپنی بیوی، 5 بچوں کی ماں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جو مقتولہ کے والد صاحب ہیں ان کا بھی ہم نے موقف لیا ہے، اور بھائی جو سعودی عرب میں ہیں ان کا بھی ہم نے موقف لیا ہے۔ اس کے بعد یہ ملزم بہت بڑا منشیات فروش تھا اور منشیات ڈیلر تھا، خود بھی منشیات فروشی کرتا تھا اور لوگوں کو بھی پرووائڈ کرتا تھا، ریکارڈ یافتہ ملزم تھا۔ اس کے بعد اس کے پیچھے اصل حقائق کیا ہے کہ اس ملزم نے شک کی بنا پر اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، بد چلنے پر قتل کیا۔ واقعہ کیا ہے، اصل حقائق کیا ہے، ایف آئی آر کا کیا متن ہے، ایف آئی آر کس کی مدعیت میں درج ہوئی ہے، یہ تمام حقیقت آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ مکمل آپ نے ہماری ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑ کے رہیں گے تو تبھی آپ کو پوری انفارمیشن ملے گی۔ اس کے بعد اس ملزم کو کیا پولیس نے گرفتار کر لیا، یہ تمام حقیقت آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا۔ آگے چل کے تمام حقیقت کے ساتھ آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ کوٹلہ عرب علی خان قتل کیس اپڈیٹ۔ مقتولہ مریم بیوی 5 بچوں کی ماں تھی، 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ملزم اپنی بیوی پر شک کرتا تھا اور شک کی بنا پر بیوی کو رات تقریباً 2 بجے کے قریب فیر مار کے قتل کر دیا۔ ملزم تنویر عرف بگا ایک عرصے سے منشیات فروشی کا دھندا کرتا تھا اور کئی بار جیل میں رہ چکا ہے۔ ایف آئی آر جو مدعیت میں درج ہوئی ہے وہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ گجرات کوٹلہ کے نوائی علاقہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں 5 بچوں کی ماں مسمتا مریم جوید کو رات گئے نامعلوم وجوہات کی بنا پر فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد واقعے کی اطلاع ملتے ہی گجرات پولیس فوری طور پر موقع پہ پہنچ گئی۔ ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق کی خصوصی نگرانی اور ہدایت پر واقعے کی سنگین پیش نظر فوری طور پر مختلف پولیس ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ اس کے بعد جنہوں نے پیشہ ورانہ مہارت سے چند ہی گھنٹوں میں مقتولہ مریم جوید کے قاتل شوہر تنویر حسین عرف بگا ولد منیر حسین سکنہ ککرالی کو اعلی قتل سمیت حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق قانون کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے گرفتار ملزم سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد ڈی پی او گجرات رانا عمر فاروق نے کہا ہے کہ ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو ہر صورت برقرار رکھا جائے گا اور شہریوں کے جان و مال تحفظ کے لیے پولیس ہمہ وقت الرٹ اور متحرک ہے۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جو ایک بوڑھا والدین ہے، جو ایک اس ٹائم جو والدین کی کفیت ہے، میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے، آڈیو انٹرویو کیا ہے، وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ ایف آئی آر کا کیا متن ہے۔ میں نے ان والد صاحب کا انٹرویو لیا ہے۔ آواز بنے اور اس ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کہ جس طرح اس ظالم سفاک منشیات فروش نے اپنی بیوی کو قتل کیا۔ 5 معصوم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچوں کی اگر پکچر دیکھیں نا، یقین کریں کہ آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ اس ظالم سفاک درندہ انسان نے اپنی بیوی کو شک کی بنا پر دیکھتا تھا اور شک کی بنا پر قتل کر دیا۔ اس سفاک قاتل جو بڑا منشیات فروش ہے تنویر حسین بگا، اس کے بڑے بڑے حقائق ہیں۔ اس کے بعد 9C میں یہ منشیات فروشی کے کیس میں 1 سال پہلے جیل کاٹ چکا ہے۔ پہلے یہ والد صاحب کا موقف سنیں، اس کے بعد میں نے جو ایک چھوٹا سا انٹرویو لیا ہے وہ سنیں، اس کے بعد آپ کو اور بھی حقیقت کے ساتھ آگاہ۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی جوید صاحب بول رہے ہیں؟ جی صاحب جاوید بول رہا ہوں۔ جوید صاحب، یہ جو مقتولہ قتل ہوئی ہیں آپ کی بیٹی تھی؟ جی میری بیٹی تھی۔ اچھا سر، آپ کے داماد جو ہیں انہوں نے کیوں قتل کیا ہے اور کس وجہ سے قتل کیا ہے؟ یہ پہلے بنا جیل میں رہا کہ کرتا تھا کاروبار منشیات کا۔ صحیح ہے۔ منشیات کا کاروبار کرتا تھا تو اس کو ہم نے منع کیا۔ میٹھے نے بولا ٹھیک ہے میں چھوڑ دوں گا، جیل میں گیا پہلے بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو پھر ابھی نا کوئی نہ کوئی جھگڑا ہوا، میرا بھی کوئی ٹھیک ٹھاک اپنے گھر میں رہ رہا
बेटी अपने घर में चली गई थी। तो फिर इनका कोई झगड़ा हुआ है, तो फिर हम गए हैं, मैं एक मेरा भतीजा गए, हमने तुम्हें बताया कि असं सोएंगे, हम लोग सो गया वहां पर। हम सोए थे, रात को उठा, पिस्टल है, मेरा 30 बोर है। अच्छा, पिस्टल लिया अपना था? हाँ, पिस्टल पता नहीं आप कितों लिया कितों नहीं, वो पिस्टल लिया तो फायरिंग भी आवाज आई दूसरे कमरे में। जब हम पहुंचे हैं तो उसने ना फायरिंग शुरू की थी, बच्ची को उसने फायर मार दिए हुए थे। फिर लड़ाता रहा, फिर हमारी तरफ किया, उसने बोला जो मेरे नजदीक आएगा उसको नहीं छोड़ूंगा। पिस्टल लगाता वो भाग गया। फिर हमने 15 पे कॉल किया। ठीक है। 15 वाले ने फिर पहले मेरे लाहौर से बोले, उन्होंने बोला हम आपको ये नंबर दे रहे हैं, इससे रब्ता करो। मेरा फौरन जो कराली थाना है, कोटला का कराली जी, उनने मेरे साथ फिर रब्ता किया। मैंने बोला हाँ जी, फिर उनसे मैंने फोन किया, उन्हें नंबर दिया, वो आ गया। वो वहां पर आया, मैं अंदर नहीं, कोई भी अंदर नहीं जानते, वो आ गया। फिर उनके साथ मैं गया अंदर, तो देखा रे बेटी उल्टी पड़ी रही, 2 गोलियां लगी है, एक उसके सर में लगी है, एक उसके पेट में। 2 गोलियां नहीं, 5 गोलियां लगी है। 5 गोलियां मारी है। एक उसके सर में लगी है, एक उसके पेट में, एक उसके बाएं बाजू पे लगी है। एक गोली उसका रान जो है ना, वो मैंने बाद में मैंने देखा जाए मलाविया के लिए गया खाड़िया में जी, पोस्टमार्टम के लिए जी, पोस्टमार्टम के लिए। उधर देखी है, उधर पता चला कि 3 गोलियां इसने मारी है। मार कर भाग गया, तो बच्चे जो है वो भी घर से भाग गए उसके। इसकी 4 बेटियां 1 बेटा है। अच्छा, इसके बच्चों 4 बेटियां और 1 बेटा। वो कितनी उम्र में थे? सबसे बड़ी बेटी थी, बेटा था? सबसे बड़ी बेटी है, वो 10 साल की। जी, इस वक्त बच्चे किसके पास हैं? बच्चे इस वक्त तो घर में कोई नहीं, इस वक्त तो बच्चे मैं साथ ही लिया, उनको मैं किसके पास छोड़ता। जी बिल्कुल सही। वो छोटे हैं, मासूम है। तो इससे पहले भी इसने ना बेटी को मारा था, तो फिर समझौता होया, फिर उस कहने लगे अब्बू जी के मुझे भेज दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, अभी ये ठीक है। तो मैंने भेज दिया। ये कितना अर्सा जेल में रहा है? ये पहले मनशाद केस में, पहले एक केस है इसके ऊपर ना, गुजरात का। सही है। ये 9 सीधा। फिर एक इसके ऊपर पर्चे हुआ है खारिया में चोरी का, डकैती का। सही है। वो पता नहीं 224 की केड़ा बंद है, 324 का। फिर उसके बाद ना ये अभी इसने ये केस किया। अच्छा, तो फिर ये मौके से गिरफ्तार हो गया था जब आपने 15 पे कॉल किया, या भाग गया था वहां से? ये वहां से भाग गया था। की टीम आई होगी ना, फोरेंसिक्स जो करते हैं ना, अंगूठे वगैरह लगाते हैं सारे। जी, वो आएगी तो फिर आप नजदीक जा सकते हैं। ठीक है। फिर मैंने बोला कहाँ से आना है, उन्होंने कहा गुजरात से आना है। नहीं पता, मुझे किसी ने बताया कि वो खुद गिरफ्तार, भी मुझे नहीं पता कि कहते, मुझे नहीं पता कि पुलिस वाले ने गिरफ्तार किया है या वो खुद पेश हुआ है। मैं वजीर आला पंजाब से मरियम नवाज साहब से मेरी अपील है, मैं अपील करता हूँ कि इसने जो है ये मुजरिम है, इसको कफरे करदार तक बचा जाए, CNC के वाले किया जाए, ताकि इसको सजाए मौत दी जाए, मेरे नाल इंसाफ किया जाए, मेरी पीदा इंसाफ किया जाए। बहुत अफसोस हुआ है। इंशाल्लाह हम आपकी आवाज बने हैं और इंशाल्लाह हम आपकी आवाज आगे तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ तक मेरी आवाज पहुंचेगी, मुझे इंसाफ दिता जाए, मेरी बेटी को इंसाफ दिता जाए। CM पंजाब से मैं रिक्वेस्ट है, मैं अपील करता हूँ कि मेरी बेटी की ना, और अपने मीडिया से मैं पाकिस्तान मीडिया का मेरी बेटी की आवाज बने, इसको कफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जी नाज़रीन, आपने वालिद साहब का मुकम्मल हक़ाइक़ के साथ मैं आपको बताता हूँ कि मैं जब भी वीडियोस लेके आता हूँ तो हक़ाइक़ के बिना मैं वीडियोस नहीं बनाता। असल जो हक़ाइक़ मेरे पास पहुँचते हैं उसी के बिना पर मैं अपने इस चैनल पर वीडियोस लेके आता हूँ, ताकि मेरी ऑडियंस वो वीडियोस देखें और ख़ुद जो है ना मुतासिर हो। वाक़या है जी 9 अप्रैल रात तकरीबन 2 बजे का वाक़या पेश आया है। असल हक़ाइक़ वो भी आप मरियम बीबी के वालिद साहब जवेद अख्तर वल्द मियाँ खान, पता गली मोहल्ला 10FF खारिया कैंट तहसील जिला गुजरात, मौजूदा पता जो है ये बताया जाता है, और मेहनत मजदूरी करते हैं। उसके बाद जो FIR का मतन है बखिदमत जनाब SHO साहब थाना ककराली, जनाब गुजारिश है
کہ میں جو محنت مزدوری کرتا ہوں، میری بیٹی مسمتا مریم جاوید کی شادی عرصہ تقریباً 11 سے 12 سال قبل مسمی تنویر حسین عرف بگا والد منیر حسین قوم موچی سکنہ کوٹلہ ایک سٹاپ والی گلی سے ہوئی، جس سے میری بیٹی کے 5 بچے اور ایک بیٹا اور 4 بیٹیاں ہیں، جو کہ میرا داماد تنویر حسین اکثر اوقات میری بیٹی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا رہتا تھا۔ مرخہ 8/4/2026 کو میرے داماد اور میری بیٹی کا جھگڑا ہوا تو شام کے وقت میں اور میرا بھتیجا راسب حسین ولد ساجد قوم چوہان سکنہ پلازہ گراں اپنی بیٹی کے گھر کوٹلہ عرب علی خان اور دونوں میاں بیوی کے درمیان صلح کروائی۔ میرا بھتیجا اپنی بیٹی کے گھر میں ہی ایک کمرے میں ہم سو گئے، اس کے بعد میری بیٹی اور داماد دوسرے کمرے میں سو گئے۔ اس کے بعد 8/4/2026 کی شب تقریباً رات 2 بجے میری بیٹی اور داماد کے لڑنے کی جھگڑنے کی آوازیں آنے لگیں تو میں اور میرا بھتیجا بھی اٹھ گئے، اپنی بیٹی کے کمرہ کی طرف آئے تو کمرے میں بلب بجلی جل رہا تھا۔ ہمارے دیکھتے ہی میرا داماد تنویر حسین نے پسٹل 30 بور کا فائر کیا جو میری بیٹی کے سر پر لگا، اور دوسرا فائر میری بیٹی کے پیٹ میں لگا، اور تیسرا فائر جو ہے نا وہ میری بیٹی کے بازو پہ لگا، اور چوتھا جو فائر ہے تھوڑی پہ لگا، اور 5واں فائر جو ہے وہ بازو پر لگا۔ میری بیٹی وہیں گر گئی اور ملزم تنویر حسین نے ہمیں دھمکیاں دی، اگر قریب آئے تو میں جان سے مار دوں گا۔ ہم باوجہ خوف دور کھڑے رہے اور اس کے بعد ملزم اسلحہ لہراتا ہوا بھاگ گیا، اور میری بیٹی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئی۔ ملزم تنویر حسین نے میری بیٹی کو ناحق قتل کر کے زیادتی کی ہے۔ درخواست پیش کرتا ہوں کہ کارروائی قانونی کی جائے۔ جاوید اختر والد میاں خان قوم چوہان کا یہ کہنا ہے۔ ناظرین، یہ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم سفاک درندے انسان نے، تنویر حسین عرف بگا نے کس طرح 5 بچوں کی ماں کو شک کی بنا پر قتل کر دیا ہے۔ آپ نے ان والد صاحب کا مکمل موقف بھی سن لیا۔ اس کے بعد میں نیکسٹ ویڈیوز میں ایک اور بہت دبنگ قسم کا انٹرویو لے کے آ رہا ہوں، وہ بھی آپ کو سناؤں گا۔ دیکھ لیں کہ ایک بہت بڑا منشیات فروش تھا اور اپنی بیوی کے اوپر شک کرتا تھا، شک کی بنا پر اس ظالم سفاک درندے انسان نے کس طرح جو ہے نا اپنی بیوی کو قتل کر دیا، 5 بچوں کی ماں کو قتل کر دیا۔ اور اس ٹائم موجودہ ڈی پی او ہیں جی عمر فاروق صاحب، وہ بہت بڑے دبنگ قسم کے ڈی پی او ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یعنی کہ 60 سے 70% اس ٹائم گجرات میں امن آ چکا ہے۔ سی سی ڈی جب سے کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ بنا ہے، اور اس کے بعد بڑے بڑے گینگسٹر تھے، بڑے بڑے منشیات فروش تھے، وہ ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں۔ لیکن اس طرح کے جو کن ٹوٹے ہیں جو بلوں میں گھسے ہوئے تھے، اور اب سمجھ نہیں آتی کہ اس کی جو میں نیکسٹ ویڈیوز میں لگانے والا ہوں کہ 9C کے پرچے میں یہ ظالم سفاک درندہ صرف شوہر جو ہے، یہ شوہر کے لائق تو ہے ہی نہیں، یہ درندہ ہے، وحشی درندہ ہے، معصوم اتنے خوبصورت بچے ہیں نا۔ یقین کریں ناظرین، جب آپ بچے دیکھیں نا تو میں کہتا ہوں آپ چیخ و پکار پر مبتلا ہو جاؤ گے، اور آپ کا کلیجہ منہ کو آئے گا کہ اتنے خوبصورت بچوں کو بھی نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ظالم سفاک درندے انسان، لیکن اب میں بڑی حقیقت رکھنے والا ہوں کہ یہ جو ملزم تھا، قاتل تھا تنویر بگا، اس نے اپنی ماں کو اپنے گھر سے دھکے دے کے نکالا تھا، اس کے بعد اپنی بہنوں کو دھکے دے کے نکالا تھا۔ یہ ظالم سفاک درندہ صفت انسان جو ہے، وحشی درندہ، یہ کسی کا نہیں لگتا تھا، یہ اپنی بچوں کا نہیں لگتا تھا، اپنی بیوی کا نہیں لگتا تھا، کیونکہ بہت بڑا ڈرگس ڈیلر تھا، بہت بڑا منشیات فروش تھا، اور اس والدین کے اس ٹائم جو کفیت طاری ہو چکی ہے اور غشی کے ان کے اوپر دورے پڑ رہے ہیں، انہیں بہت بڑی ریکویسٹ ہے سی سی ڈی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہیں سہیل ظفر چٹر صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اس کے بعد گجرات کے جو ڈی پی او صاحب ہیں عمر فاروق صاحب سے ریکویسٹ کرتے ہیں، تھانہ ککرالی کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں جنہوں نے بہت مہارت کے ساتھ اس ملزم کو گرفتار کیا، اب گرفتار ہو چکا ہے، کہ اس کے بعد کیفے کردار تک پہنچا جائے، جس طرح معصوم بچوں کی ماں کو اس ظالم سفاک درندے انسان نے سر سے سایہ اٹھا دیا ہے، اس کو فوراً کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اور اس والدین بوڑھے والدین کو انصاف دلوایا جائے۔ ایک اس کا بھائی آج سعودیہ میں شہباز جو ہے وہ باہر رو رہے ہیں کہ وہ پاکستان نہیں آ سکے، کہ اچانک ان کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور ظالم سفاک درندے صفت جو ان کا بہنوئی تھا ان کے ہاتھوں ان کی بہن قتل ہو جاتی ہے، تو وہ اپنے روزی روٹی کے لیے سعودی عرب میں ہوتے ہیں، اور سعودیہ سے وہ اچانک ٹکٹ نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے وہ اپنی بہن کا چہرہ مبارک نہیں دیکھ سکے۔
اور ہمیشہ کے لیے وہ منو مٹی کے نیچے چلی گئی ہیں، اور بھائی باہر آؤٹ آف کنٹری میں رہ رہا ہے، اس ٹائم کیا کفیت طاری ہوگی، ان تمام انفارمیشن اصل حقائق کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے کہ اس ملزم کے خلاف فوراً فل فیصلہ ہونا چاہیے، اور اس کا کیس فوراً فل CCD کو دینا چاہیے، اور کیفے کردار تک جانا چاہیے۔ تو اس کے بعد جو ہمارے پاس موقف پہنچا تھا ہمارے پاس، اس کے بعد ہم CM صاحبہ سے بھی ریکویسٹ کریں گے، اس ظالم شفاق انسان نے جس طرح ایک خاتون کو، اپنی بیوی کو قتل کیا، 5 بچوں کی ماں کو قتل کیا، اس کو فوراً فل کیس چلایا جائے اور اس کو فوراً جو ہے نا کیفے کردار تک پہنچایا جائے۔ ناظرین، ہم نے اپنی مکمل ویڈیوز کے ساتھ جو موقف لے کے آئے ہیں اور انٹرویو لیا ہے وہ آپ کے سامنے حقیقت رکھی ہے۔ آپ ہماری ویڈیوز کے انفارمیشن سے کتنے مطمئن ہیں، آپ نے لازمی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے۔ تب تک لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔